شعیب شاہین صاحب، آپ نے سنا قمر زمان قاہرہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے چلنا ہوگا اور سب اپنے آپ کو کوئی بھی عقل کل نہ سمجھے، مل کے چلنے کی بات ہے۔ دیکھیں ٹھیک درست بات کی ہے انہوں نے، لیکن اس سے میں تھوڑا سا آگے ایڈ کروں گا۔ دیکھیں ہمارے درمیان جو اس وقت بانڈ ہے جس نے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے وہ ہے آپ کا آئین پاکستان۔ آپ نے آئین پاکستان کے اوپر جب تک سٹک نہیں ہوں گے تب تک آپ آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو مثال دوں، 1000 سال کی تاریخ اٹھا لیں، جس ملک میں جسٹس سسٹم درست نہیں ہوتا، جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، اس ملک نے، اس قوم نے، اس معاشرے نے کبھی ترقی نہیں کی۔ آپ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ کمپیریزن کر لو، کون سی اللہ نے نعمت ہے جو ہمیں نہیں دی ہوئی؟ ٹھیک، لیکن کیا ہے ہمارے درمیان پرابلم کیا ہے؟ میں آج کی بات کروں، پچھلے 3 سال سے جو جبر اور ظلم کا آپ نے سما شروع کر رکھا ہے، کب تک آپ اس کو چلائیں گے؟ آپ نے آج جمہوریت دفن کر دی۔ 2024 کے الیکشنز کو جس طریقے سے آپ نے ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف چرایا بلکہ ڈاکہ زنی کی، اور وہ سب نے مانا، ایکسیپٹ کیا، ہاں جی یہ ہے، لیکن کہتے ہیں اس کو ایکسکیوز دیتے ہیں کہ جی 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی جی، اب ہم نے کر لی تو کیا ہوا؟ یہ ایکسکیوز آتا ہے نا جی، یہ اس کو سب کہتے ہیں کہ ہوئی تھی جب تو، اور ہوئی بھی تھی جی۔ نمبر 2، آج میں آپ کو بات بتاؤں، کون بلیو کرے گا؟ میں اسلام آباد، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد بار کونسل سے لے کر پاکستان بار کونسل اور ہائی کورٹ بار، پاکستان کی تمام بار کونسل بار سیشن کا 20-25 سال میں ریپرزنٹیٹو رہا ہوں۔ میرے خلاف الیکشن لڑنے کے بعد الحمدللہ میں جیتا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے، ارسپیکٹو چھوڑتا ہوں میں اس موضوع پہ کہ کس طرح فارم 47 بنائے گئے۔ میرے خلاف 19 دہشت گردی کے پرچے ہیں، اور ابھی یہ 26 تاریخ پہ، یہ جو 26 کا احتجاج ہوا، 24 سے 26 کے درمیان 10 FIR ہیں۔ کسی سے میں نے پسٹل چھین لیا، کسی پولیس والے کی وردی پھاڑ دی، کسی پولیس والے کو گن مار دی، میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا، قتل کے مقدمے، ڈکیتی کے مقدمے، دہشت گردی کے مقدمے ہیں۔ یہ آج آپ کے ہاں کون بلیو کرے گا پاکستان میں کہ آئین اور قانون کی کوئی بالادستی ہے؟ اور پھر 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے جو اس وقت ایک آزاد عدلیہ کا کچھ کانسیپٹ ہو سکتا تھا، لوگوں کی ایک آس امید تھی کہ جی ہم عدلیہ میں جائیں گے، عدالتوں کے پاس جائیں گے، ہمیں انصاف ملے گا، آپ نے اس کو ملیامیٹ کر دیا، انصاف کے نظام کو آپ نے اپنی باندھی بنا لی۔ دیکھیں معاشرے ترقی کرتے ہیں آپ کے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ویژولز پہ، لوگ دیکھتے ہیں آپ کے نظام کو یہاں، اور جمہوریت چلتی ہے اخلاقیات کے اوپر۔ آپ کا ایک نظام ہوتا ہے، آپ کی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، آئیں جی گفتگو کریں۔ آپ نے پاکستان کے چھوڑیں، آج آپ اسلام آباد کے کسی ورکر، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی یونین کونسل میں ہمارا ورکر محفوظ نہیں ہے۔ میری کانسٹیچوئنسی کا راجہ کیسر غفار میرا سیکرٹری جنرل ہے، اس کے گھر میں اس کی 80 سالہ بوڑھی خاتون کو گرفتار کر لیا، وہ گھر میں نہیں تھا، اس کے طلائی زیورات اٹھا لیا، اس کا گھر توڑ دیا۔ میرا وائس پریزیڈنٹ تھا یہاں اسلام آباد کا، اس کے شادی حال تھا، اس کا دفتر توڑا، اس کے شادی حال کے تمام برتن توڑے، اس کے شیشے توڑے، جا کر کے پولیس چلی گئی، یعنی 30-35 لاکھ روپے کا اس کا نقصان کیا۔ جی ہم گرفتار کرنے گئے ہیں اس کے۔ میرے گھر میں 24 تاریخ کو یہ ہمارا احتجاج ہونا تھا نا، 15 اور 16 کی رات کو میرے پاس پورے CCTV فوٹیجز لگے ہوئے نا، میرے گھر کے اوپر آ کر کے دھاوا بول دیا درجنوں پولیس والے۔ یعنی کوئی آپ نے یہاں چار دیواری کی پامالی اس طرح ملیامیٹ کرتے ہیں، آپ کے نظام کو درست سمت میں تب لے کے جائیں گے کہ آپ کے اوپر ایک اعتماد ہو کہ ہمارے یہ ریاستی ادارے یا ہمارے یہ لوگ ہمارے واقعی محافظ ہیں۔ اگر آپ نے بطور پولیٹیکل ورکر لوگوں کو، ایک سیاسی کارکن کو گولیاں ماریں گے، اس سے بدترین فاشزم اور کوئی نہیں ہو۔ اب بات ختم ہوگی جی جلدی، we have to wrap up۔ ہاشم سن آف عاصم، اس کا کبھی زندگی میں کوئی ایک نوٹ، کوئی پروفائل، کوئی فیس بک، کبھی کوئی ٹویٹر یا کبھی ہمارے لیے استعمال ہوا۔ میڈیکل پرابلم میں تھا وہ۔ ظفیر عباسی جو ایڈیشنل سیکرٹری یہاں سے ریٹائرڈ ہوا، اس کا پوتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا رشتہ دار ہے، یا اس کا تعلق مسلم لیگ ان سے رہا ہے یا پیپلز پارٹی سے رہا ہے، اس کا کسی حوالے سے کوئی تعلق BTI سے نہیں ہے، اور ایک پارٹی سے بھی نہیں تھا۔ اچھا، لیکن ہمارے سے نہیں ہے، اور اس کے بارے میں تمام میڈیا پرسنز نے نہ صرف اس کی رپورٹ دی، اس کو اسی وقت گرفتار کیا، اس کو جیل بھیجا، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ ہوئی،
اور ابھی فزیکل ریمانڈ پہ انڈر کسٹڈی ہے. اس کا اچھا ابھی ہمارے لوگ پہنچے نہیں تھے, ابھی اچھا لیکن پورے ویڈیوز موجود ہیں, آپ نے پوائنٹ کر یعنی لوگ ابھی پہنچے نہیں تھے. کنکلوڈنگ کامنٹ کر دیں, براڈر ایشو ہے جو قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کا رویہ وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے یہ سب چیزوں کو ہینڈل کریں گے, اور ایک آپ کا بھی اپنا پاسٹ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس وقت سے گزرے ہیں. تو کنکلوڈنگ کامنٹ اس پہ کریں. کوئی بھی ان میں سے نہیں گزرا. بات یہ ہے کہ اگر کرپشن چارجز سے آپ کو نیب نے اٹھایا, نیب جانے آپ جانے. اور دوسری بات, مجھے بتائیں کتنے پولیس کی پرچے کاٹے تھے؟ کوئی ایک پرائم منسٹر بتا دے جس کے خلاف 200 سے زائد پرچے کاٹے گئے ہوں 2 سال کے اندر. عمران خان کے اوپر اچھا بیٹھا وہ جیل میں ہے, قتل کا مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ میرے خلاف ہے, عمران خان کے خلاف ہے, علی مین گنڈا اور بشرا بی بی کے خلاف ہے. جو بندہ گاڑی چڑھانے والا ہے اس کے اوپر پرچہ ہی نہیں ہے, اس کا نام ہی نہیں ڈالا. یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ انگیج کرے. لیکن آپ ایک شخص کو آپ اس طریقے سے ایک پارٹی کو جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور آپ اس کو گراؤنڈ کرنے, اس کو توڑنے کے لیے تمام ریاستی ادارے ڈائیلاگ کے بغیر تو بات نہیں ہوگی نا. تو کرنا چاہتے ہیں قاہرہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایڈمٹ کیا. آپ کو ایک بات یاد ہوگا, جولائی کے پہلے ہفتے میں نے 2 پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے کہا ہم اے پی سی بلا رہے ہیں, ہم نے کہا سب سے پہلے ہم آئیں گے. اور ٹھیک 3 دن بعد فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا 12 جولائی کو. 3 دن بعد 15 جولائی کو عطا تارڑ آتا ہے, کہتا ہے ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں, آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. کس نے ماحول خراب کیا؟ لگائے تو نہیں, وہ تو الگ بات ہے. ماحول کس نے خراب کیا؟ ماحول خراب ہم نے تو ہاں کی کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, آئیں بات کریں. پروگرام کا ٹائم انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے قمر زمان قاہرہ صاحب سے بات سنی, وہ تو کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو صبر سے کام لیں, اور ایسے بھی ہوتا رہا. انہوں نے تو کہا ہے کہ دس از ناٹ دا ورسٹ پیریڈ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یکدم آپ سمجھ رہے ہیں کہ یا تو آپ کوئی جیت جائیں گے یا حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اٹ ول ٹیک ٹائم, بی پیشنٹ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے زمانے میں کتنے لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کی پامالی ہوئی تھی, کتنی عورتوں کو اٹھا کر کے اس طرح ہراس کیا گیا تھا جس طرح ہمارے زمانے میں آج ہو رہا ہے. ہمارے ایم این اے حاجی امتیاز کی 100 سالہ والدہ کو جس طریقے سے ہراس کیا گیا, میں نے آپ کو 80 سال اس کی ایک بندے کی ان کے مثال دی. حاجی امتیاز کا بھائی چودھری اجاز کے گھر میں جو اس کی بیوی کو جس طرح ہراس کیا, ان کے نوکروں کو مارا. لیکن آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ کراچی میں, آئی ایم گیونگ ون ایگزامپل, اس طرح اس اسکیل پہ نہیں ہوا تھا. آپ کو پتا ہے اس کور کمانڈر کو چینج کیا گیا تھا آن دی کمپلینٹ آف مریم نواز. ناٹ دا کور کمانڈر, چلو جو نیچے بھی تھا, چلے whosoever was involved, مجھے نہیں زیادہ پتا, لیکن وہ چینج ہوا. مجھے بتائیں آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کتنے لوگ انہوں نے چینج کیے اور کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے گھروں میں گھسنا ہے, میں آپ کو بتاؤں ضیاء الحق کے زمانے میں میں یونین کا سیکرٹری جنرل تھا, 83-84 کی بات ہے. 84 میں ہمارے اوپر پابندی لگ گئی, روز میں جلوس نکالتا تھا, میرے سارے کلاس فیلوز لوگ دوست گواہ ہیں. ایک دن پرچہ نہیں ہوا, ایک دن ہم جیل نہیں گئے, اور کسی دن ہمارے گھروں پہ ہاسٹلز پہ چھاپے نہیں مارے. میں افتخار چودھری کی تحریک میں افتخار چودھری صاحب کی طرف سے پہلی پٹیشن میں نے فائل کی تھی. روز ہم کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہوتا ہے, کبھی ہمیں چھاپے نہیں مارے, جیلوں میں نہیں گئے. ٹھیک ہے, میرے بھی وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوئے, لیکن جیلوں میں ہمیں نہیں بھیجا گیا. آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ 76 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور آپ پاکستان کی جو موومنٹ ہے آپ اٹھا لیں, قائد اعظم ہو یا ایون نہرو ہو. نہرو بھی اگر جیل گیا تھا وہ جیل برو تحریک یا کسی اپنی وجہ سے گیا تھا. وہ وکلا دونوں جو تھے, لیڈنگ رول تھا, انہوں نے ان دونوں کو جیل نہیں بھیجا تھا انگریزوں نے. آج جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں, جو قانون کے رکھوالے ہیں, جو رول آف لا کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے, آپ ان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں سینکڑوں وکیلوں کے خلاف ایف آئی آر ہیں. کین یو امیجن؟ بھائی مجھے یہ بتا دیں, ایک پرامن جلوس کے اوپر, پرامن پروٹیسٹرز کے اوپر گولی چلانا بڑا جرم ہے, یا ایک روڈ سے دوسری روڈ پہ آنا بڑا جرم ہے؟ یعنی آپ ایک پرامن شہریوں کو سنائپر کے ذریعے گولیاں مارے اور کہتے ہیں کہ ہم نے گولیاں نہیں ماری. لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ تو کمیشن مانگ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کمیشن بنائیں, وہ بھی بتائیں گے. دیکھیں کمیشن بنا لیں, آپ اپنا موقف رکھیں, ہم اپنا موقف رکھیں گے. آپ 9 کی بات کرتے ہیں, مطلب کہ آپ بنائیں کمیشن, بٹ آپ دس از جو آپ ہم وہی کہہ رہے ہیں نا, بچھائیں آپ کمیشن بنا کے اس کے ذریعے آپ فائنڈنگز لے لیں.